اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ ملکان ینزلان۔ جس دن میں بھی بندے صبح کرتے ہیں، یعنی جو بھی دن چڑھتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے حق میں دعا کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا فرشتہ بخیل اور کنجوس جو اپنے مال کو روک کے رکھتا ہے اس کے حق میں بد دعا کرتا ہے۔ جو دعا کرتا ہے فرشتہ وہ کہتا ہے کہ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کو بدل عطا فرما۔ اللہم آتی منفقا خلفا، اور جو اپنے مال کو روک کے رکھنے والا ہے اس کے لیے بد دعا کرتا ہے فرشتہ اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو اپنے مال کو روک کے رکھنے والا ہے اس کے مال کو تلف کر دے، اس کو ختم کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی اپنی حلال پاکیزہ کمائی میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور وہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلال اور پاکیزہ کمائی ہی کو قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کھجور کے برابر جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح پالتا ہے، اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے اور اس کو موٹا کرتا ہے، فربا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں مثل پہاڑ ہو جاتا ہے، ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں ایک کھجور کے برابر جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہوا ہے، خرچ کیا ہوا ہے، وہ اس قدر اللہ رب العالمین اس میں زیادتی فرما دیتے ہیں، اس قدر اس کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے بکری ذبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے پوچھا کہ کچھ باقی ہے، تو میں نے کہا کہ ایک دستی باقی ہے، باقی سب جو ہے وہ بانٹ دیا گیا ہے، گوشت بکری کا 3 حصے، صرف ایک دستی باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب ہی باقی ہے سوائے ایک دستی کے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے وہ سب باقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہو چکا ہے، ڈپازٹ ہو گیا ہے، اور جو ہم نے استعمال کر لینا ہے، کھا لینا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے وارث کے مال کے ساتھ محبت رکھتا ہو؟ تو لوگوں نے کہا جناب سارے اپنے مال کو ہی پسند کرتے ہیں، وارث کے مال کو تو کوئی نہیں پسند کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خود کھا پی لے یا آگے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھیج دے تو وہ اس کا ہے، باقی تو وارثوں کا مال ہے، انہوں نے بعد میں سنبھال لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت من مال صدقۃ، صدقہ جو ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ عامل زکوٰۃ مقرر کیا اور ان کو ایک علاقے میں بھیجا۔ وہ وہاں گئے تو جس شخص کے پاس گئے اس نے کہا کہ ادھر قریب ہی ایک اور شخص ہے، مسلمان ہے، اس کے پاس بھی مال ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان سے بھی کچھ مل جائے گا آپ کو زکوٰۃ کے حوالے سے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس شخص کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہا کہ انما انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، میں آپ کی طرف جو ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ مرحبا برسول اللہ،
اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کے قاصد کو خوش آمدید ہو، بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ میرا مال باڑا موجود ہے، اونٹ موجود ہیں، آپ ان میں جائیں، ان کا حساب لگائیں، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے آپ لے لیں، اس میں سے جتنا بنتا ہے۔ حضرت معاذ گئے تو اس کا حساب لگایا تو اس میں اس کی جو زکوٰۃ بنی وہ بنت مخاض، 1 سال کا اونٹنی کا بچہ بنا، تو وہ نکال کر لے آئے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کا نمائندہ میرے پاس پہلی دفعہ آیا ہے اور میں اونٹ کا بچہ دوں جو نہ سواری کے قابل ہے، نہ کھیتی باڑی کے قابل ہے، نہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہے، تو اس کا تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ دوبارہ گیا اپنے باڑے میں اور اس نے 3 سال کا ایک ہکا اونٹ جو جوان تنومند تھا وہ پکڑ کر لے آیا اور کہا کہ یہ آپ اونٹ لے جائیں، یہ بنت مخاض میں آپ کو نہیں دوں گا، یعنی اونٹنی کا بچہ 1 سال کا میں نہیں دوں گا۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کرنے کو منع کیا، یہ تو زیادتی ہے آپ کے ساتھ، آپ کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہی نہیں ہے۔ اب جو وہ مالک ہے وہ بڑا اونٹ دینے کے لیے اصرار کر رہا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع پہ اصرار کر رہے ہیں۔ دیکھیں کیسے لوگ تھے۔ آج ایسے مسلمان ہیں کہ کروڑوں اربوں روپیہ ہے اور زکوٰۃ دینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ اور کیسا دور تھا کہ وہ کیسے مسلمان تھے کہ وہ بڑا اونٹ دینے کے لیے تیار ہے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو زیادتی ہے تمہارا، میں تو ایسے نہیں کروں گا۔ تو آخر کار طے یہ ہوا کہ تم اپنا ہکا لے لو، بڑا اونٹ لے لو، اور میں بنت مخاض لے لیتا ہوں، ہم دونوں جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو دونوں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر صاحب مال خود اپنی خوشی سے زیادہ دینا چاہے تو قبول کرنا چاہیے۔ تو چنانچہ وہ اس سے قبول کر لیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی علاقے میں گئے اور پھر اس شخص کے پاس گئے تو اس نے پھر بڑی خوشی سے جو ہے وہ مرحبا کہا اور کہا کہ یہ میرے اونٹ کھڑے ہیں، آپ ان کا حساب لگائیں کتنے بنتے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حساب لگایا تو اس کے 30 اونٹ زکوٰۃ بنی، اور ایک اونٹ جو ہے وہ 50 اونٹوں کے اوپر ایک اونٹ بنتا ہے۔ 30 ہکے اونٹ، 30 جوان اونٹ جو ہے اس کی زکوٰۃ بنی، اور ایک اونٹ جو ہے وہ 50 اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر جو ہے وہ مال میں اس کے برکت دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، اور عفو و درگزر سے بندہ بظاہر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تو جو ہے وہ نیچا ہو جاتا ہے، مگر اللہ رب العالمین اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور وما تواضع للہ، اور جو اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جو ہے وہ بلند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی سائل آتا تو آپ کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے پاس نہیں ہے۔ بے شک آپ کو جو ہے وہ قرض اٹھا کر صدقہ کرنا پڑتا ہے، اس شخص کے جو بھی کام آنا تو وہ اس کو دے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سائل آتا اور آ کر وہ سوال کرتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں پھر رہی تھیں ساری کی ساری اس کو دے دی۔ تو اس شخص نے جا کر اپنی قوم کو کہا کہ ایمان لے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ تو ایسے دیتے ہیں جیسے ان کو فقر کا، غربت کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا، ڈر ہی نہیں ہوتا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بظاہر جب آیا تھا تو مال اس کی ترجیح تھا، لینے وہ مال آیا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کے ایمان کی حالت اتنی پختہ ہو گئی کہ مال کو وہ بھول گیا، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے کے چلا گیا۔ پھر اسلام اس کی ترجیح بن گیا، ایمان اس کی ترجیح بن گیا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام خیر، اسلام کی بہترین صورت کیا ہے، اچھا اسلام، بہتر اسلام، خیر والا اسلام کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف،
کھانا کھلانا، سلام کرنا، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ ہمارے ہاں یہ عادت ہے کہ سلام اس کو کرتے ہیں کہ جس کو پہچانتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو بھی سلام کرو جس کو نہیں پہچانتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔